بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین 19 جنوری بروز منگل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو فارن فنڈنگ کا کیس جو گزشتہ 6 سال سے زیر التوا ہے چل رہے اور مختلف اوقات میں اس کو جو ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اس کا فوری طور پر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے حوالے سے جو فیصلے ہمارے ادارے کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ہماری عدالتیں ان کا موقف ہے ایلیجڈلی وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ حکومتی پارٹی یا حکومتی شخصیات ہوتے ہیں تو ان کو عموماً ڈیلے کیا جاتا ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا اسی حوالے سے تھا کہ الیکشن کمیشن کو بتایا جائے کہ یہ کیس جو ہے ان کا جلد از جلد ان کا فیصلہ کیا جائے، خواہ وہ فیور میں ہو خواہ وہ اگینسٹ ہو. وہ میں نے جو تقریریں سنی اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم فیصلہ جلدی چاہتے ہیں، میرٹ پہ فیصلہ، قانون کے مطابق فیصلہ. یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ایک سیریس کیس ہے. الزام لگایا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فاؤنڈنگ ممبر ہے اکبر بابر صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف کو غیر پاکستانیوں نے، بیرونی ملک ممالک میں کمپنیوں نے باقاعدہ فنڈنگ کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ شاید کچھ ممالک نے یا کچھ آرگنائزیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پاکستانی قانون کے مطابق ہر سال ہر سیاسی جماعت نے اپنی آڈٹ جو ہے یا ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرنے پڑتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 23 اکاؤنٹس ایسے ان کے ہیں جن کے بارے میں الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا گیا ہے، یعنی وہ 23 اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپا دیے گئے ہیں. یہ اکبر بابر کا موقف ہے. ابھی پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت جو پاکستان میں سیاست کرتی ہے وہ کسی بھی غیر ملکی سے یعنی غیر پاکستانی سے، پاکستانی خواہ وہ غیر ملک میں ہو وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈیٹیل جو ہوں گے وہ ہر سال ہر پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کرنے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے کس نے ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا ڈیٹیل جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو فورن فنڈنگ ان کو ہوئی ہے ایلیجڈلی ان کو جو ہے الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں گیا. ابھی یہ کیس جو ہے گزشتہ 6 سال سے چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے مختلف اوقات میں اسی حوالے سے الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن بھی چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کبھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مختلف عدالتوں میں اس حوالے سے اسٹے بھی لیے گئے ہیں، اور اس طرح 6 سال گزر گئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ایک پلی دائر کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ وغیرہ ان کی بھی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کی جائے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا، لیٹ سے اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ٹھیک ہے کہ اس نے کوئی فارن فنڈنگ یا غیر مسلم یا غیر پاکستانیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے یا اداروں نے فنڈنگ کی ہے، ساتھ ساتھ اس نے یہ 23 اکاؤنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے ہیں، تو یہ ایک سیریس میٹر ہے. قانونی ماہرین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ڈسبینڈ یعنی ڈسکوالیفائی یا یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. اس سے حوالے آگے کیا ہوگا، کیونکہ 2 سال پہلے پی ٹی آئی نے الیکشن جیتے ہیں تو وہ الیکشن بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. تو آگے جو کانسٹیٹیوشنل فلکس یا لیگل فلکس آئے گا وہ بھی بڑا سیریس ہے. تو یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یہ بہت سیریس کیس ہے. اور اب پی ڈی ایم کو جو ہے حکومت کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ایسا جو ہے ہاتھ میں آیا ہے کہ اگر اس کو یہ آگے لے کے گئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پریشر بڑھتا گیا کہ وہ پبلک کی طرف سے پریشر بڑھتا گیا کہ وہ فیصلہ کرے اور فیصلہ وہی کرے جو قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہے، تو اس سے آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف ڈسبینڈ بھی ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر صاحب جو ہے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں.